السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ آئیے جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے آخر کیوں ملنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، لوگوں میں زیادہ عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں زیادہ عالم ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب فرمایا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے سوال کے جواب کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں انہیں کیسے پاؤں گا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ تم اپنے تھیلے میں ایک مچھلی بند کر کے اپنے ساتھ لے لو، جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے وہیں ان کا مقام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس جوان کو اپنے ساتھ لیا، ان کا نام یوشع بن نون تھا، جو آپ کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے تھے اور آپ کے والی عہد تھے۔ مجمع البحرین، بحر فارس اور بحر روم جہاں ملیں گے وہیں تمہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے اسی مقام میں ان کو تلاش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کا پکا ارادہ کر لیا اور فرمایا کہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤں، بے شک وہ جگہ کتنی ہی دور ہو، میرا سفر وہاں پہنچنے تک جاری رہے گا۔ پھر ان حضرات نے روٹی اور بنی ہوئی نمکین مچھلی اپنے ساتھ ایک تھیلے میں لے لی تاکہ راستے میں کام آئے۔ پھر یہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی وہاں ان حضرات نے آرام کیا اور سو گئے۔ بنی ہوئی مچھلی تھیلے میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گر گئی۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع بن نون بیدار ہو چکے تھے، مچھلی کو زندہ ہو کر دریا میں گرنے کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے تھے۔ دونوں حضرات وہاں سے چلے، دوسرے دن کھانے کا وقت تک اپنا سفر جاری رکھا۔ جب دوسرے دن کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سفر کی تھکان بھی ہے اور بھوک کی شدت بھی، اس لیے تھیلے سے روٹی اور مچھلی نکالو تاکہ کھانا کھا لیں۔ اس وقت تک یوشع بن نون کو یاد آیا، انہوں نے کہا، مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ بھنی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو کر دریا میں جانا حیران اور تعجبناک معاملہ تھا۔ حضرت یوشع نے اپنے بولنے کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع وہاں لوٹ کر آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ پانی کا بہاؤ رکنے کی وجہ سے مختلف نشانات موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی مقام ہمارا مقصود ہے۔ دونوں نے تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑھ کر لیٹ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، اس زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کوئی سلام کرنے والا کبھی نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جو علم تمہیں عطا فرمایا وہ مجھے عطا نہیں فرمایا، اور جو علم مجھے عطا فرمایا تمہیں عطا نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کی تابعداری کر سکتا ہوں کہ تم مجھے وہ علم عطا کر دو؟ حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کو ظاہری شریعت کا علم عطا کیا گیا ہے، یہ باطنی امور پر صبر نہیں کر پائیں گے، اس لیے انہوں نے کہا
تم کیسے صبر کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس لیے آپ کو خضر علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے چل رہے تھے۔ ان کے قریب سے ایک کشتی والے لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اس لیے ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ انہیں کشتی میں سوار کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے بغیر مزدوری لینے کے ان حضرات کو سواری کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ اس قوم نے ہمیں بغیر مزدوری کے کشتی پر سوار کیا، تم نے اسے توڑ دیا، تم لوگوں کو غرق کرنا چاہتے ہو۔ خیال رہے یہ کشتی کا توڑنا کنارے کے قریب جا کر تھا اور خضر علیہ السلام نے وقت کے طور پر اس میں کیل بھی لگا دی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے جو کہا تھا کہ تم ظاہر دیکھ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول واقعی ہو گئی ہے، اس لیے اس میں میری کوئی گرفت نہ کرو۔ جب کشتی سے دونوں حضرات نکلے تو کنارے پر چل رہے تھے۔ جب ان کا گزر ایک بستی سے ہوا، وہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکا جو تمام لڑکوں سے زیادہ حسین اور صاف ستھرا تھا، آپ نے اسے سر سے پکڑا اور اس کا سر جدا کر دیا۔ ایک روایت میں ہے آپ نے اسے لٹا کر چھری سے ذبح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے میں زوردار آواز سے کہا یہ تم نے کتنا برا کام کر دیا، ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا جو صاف ستھرا گناہوں سے پاک تھا، اس پر کوئی قصاص لازم نہیں تھا۔ یہ ایسا کام تم نے کیا ہے جو سراسر عقل کے خلاف ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے جو کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال کیا تو تم میرا ساتھ چھوڑ دینا، کیونکہ اس وقت تمہیں میری طرف سے اجر حاصل ہو جائے گا۔ یہ بستی انطاکیہ یا آئلہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک کی وجہ سے اس حالت میں تھے کہ کسی سے کھانا طلب کرنا جائز ہوتا ہے، وہ بلکہ جان بچانے کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے حال میں ان لوگوں پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا کھلائے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار درست کرنے پر اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں شدید بھوک کی حالت میں کھانا بھی نہیں کھلایا، تو ان سے مزدوری لینا ضروری تھی۔ جب ان دونوں نے دیوار کو دیکھا جو ایک طرف جھکی ہوئی تھی، گرنے کے قریب پہنچ چکی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ صرف ہاتھ پھیرا اور وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ یہ در حقیقت ان کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراض پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ کے وعدے کے مطابق میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے، البتہ یہ 3 کام جو میں نے کیے ہیں جس پر آپ نے اعتراض کیا، ان میں سے ہر ایک کی وجہ اور حکمت میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ جس غرض سے آئے تھے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ کشتی 10 مسکینوں کی ہے جن میں کچھ اپاہج بھی ہے، وہ اس کی مزدوری سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ جب یہ واپس لوٹیں گے تو ان کو بادشاہ جالندی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ صحیح کشتی کو پکڑے گا لیکن عیبدار کو نہیں پکڑے گا، اس لیے میں نے اسے عیبدار بنانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ یہ کشتی وہ نہ چھین سکے اور ان کی محنت و مزدوری جاری رہے۔ ایک روایت میں ہے
کہ بے شک وہ لڑکا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اس پر کافر ہونے کی مہر لگا دی گئی تھی۔ اگر یہ زندہ رہا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر کی طرف مجبور کر دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا، اگرچہ بچپن میں کافر نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے تب وہ اپنا خزانہ نکالے آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ یہ پھر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس سے پتہ چلا کہ باپ کی نیکی سے ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد اور اس کے قبائل اور اس کے ارد گرد رہنے والے پڑوسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ لوگ جب تک اس بندے کے پڑوس میں رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جاتے جاتے نیچے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ حافظ۔